السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت موجود ہوں شیخ فاضل میں دربار عالیہ حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار پر، جہاں پر پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اشرف دیوان فاروقی جو کہ رضائی الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کا کل خوانی کا جو ختم شریف ہے وہ دربار عالیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں پورے پاکستان سے مشائخ حضرات، علماء کرام اور ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے ادھر دربار عالیہ میں پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ کو براہ راست جا کر دکھاتا ہوں کہ ان کے مریدین اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے، اور پنڈال کے جو مناظر ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آئیں چلتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مناظر دربار عالیہ حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار سے ہیں۔ دیکھیں مریدین اور ان کے چاہنے والے دربار عالیہ میں پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہا ہوں۔ اور ندیم عباس قادری نعت خواں وہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور میں چل کر آپ کو ادھر جا کر یہ مناظر دکھاتا ہوں۔ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا، اور پیر غلام محی الدین چشتی صاحب اور ان کے صاحبزادے وہ بھی دربار عالیہ میں پہنچ چکے ہیں۔ پیر غلام محی الدین چشتی اور ان کے صاحبزادے پیر مطیب چشتی صاحب وہ بھی دربار عالیہ میں پہنچ چکے ہیں۔ کلخانی کے ختم شریف میں شامل ہونے کے لیے وہ دربار عالیہ حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار پہنچے ہیں۔ پیر غلام محی الدین چیئرمین ڈسٹرکٹ چیئرمین ضلع وہاڑی ہیں، اور سابقہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں۔ یہ دیکھیں مناظر۔ پیر دیوان محمد اشرف فاروقی گدی نشین دربار عالیہ حضرت شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ اور دربار حضرت فاضل دیوان کمالیہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے بسلسلہ درس کل خوانی اور دستار بندی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مرید ہیں۔ آج اس پروقار روحانی تقریب میں ملک کے نامور وجید علماء و مشائخ و نعت خواں حضرات بابا جی پیر محمد اشرف دیوان صاحب کی روح کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پیر صاحب خاندان چشتیہ کے چشم و چراغ تھے، اور علاقہ ہذا میں ایک بلکہ دنیا میں معروف روحانی شخصیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف کے فیضان نظر سے سلسلہ چشتیہ قادریہ کی شمع روشن کر رہے تھے، اور دیوان خانے چشتیہ کی روحانی پیاس اس آستانہ عالیہ بابا شیخ محمد فاضل کی عطا کردہ مسند میں بیٹھ کر بجھا رہے تھے۔ بلا شبہ بابا جی مرحوم کی خوبصورت کردار سے بھری زندگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ان کی خدمت اقدس میں گوشہ گزار کیے جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات۔ بس وقت اور ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو دربار عالیہ بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے مزار کا نظارہ کرا رہا ہوں، سبھی احباب دیکھ لیں۔ یہ
مناظر حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار سے ہیں، اور اور ان کے جو مریدین ہیں اور عقیدت مند ہیں وہ دربار عالیہ میں پہنچ چکے ہیں، اور مشائخ حضرات اور علماء کرام پہنچ رہے ہیں اس روحانی تقریب کی۔ یہ جو پروقار تقریب ہو رہی ہے، اس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری شفیق احمد چشتی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب کو خصوصی طور پر وہ خصوصی خطاب کریں گے، وہ بھی براہ راست آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی چل کر میں آپ کو براہ راست پنڈال کے مناظر دکھاتا ہوں کہ اور جہاں پر عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں اور مشائخ حضرات علماء اکرام اور پورے پاکستان سے ان کی جو چاہنے والے مریدین ہیں وہ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، آ کر آگے آپ کو جا کر دکھاتے ہیں۔ دربار عالیہ حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار سے یہ براہ راست مناظر ہیں۔ پیر غلام محی الدین چشتی سابقہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ وہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے پیر مطیب چشتی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت پیر دیوان طارق فرید چشتی وہ پنڈال میں پہنچ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ مظفری اور اس وقت حضرت علامہ مولانا قاری شفیق احمد چشتی صاحب وہ خطاب کر رہے ہیں۔ آیا جا کر براہ راست آپ کو میں ان کا خطاب سناتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری شفیق احمد چشتی صاحب خطاب کر رہے ہیں، آئے ان کو آپ کو جا کر دکھاتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ وعترتہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حبيب، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، منزه عن شريك في محاسنه
فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا رسول محترم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی برحق تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی عزت اور تکریم کے لائق واجب التعظیم و سخت قدر پیران عظام مشائخ گرامی قدر ذی احتشام علماء حق، آج ہم سب ایک اس عظیم آستانہ اور درگاہ عالیہ حضور شیخ محمد فاضل رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین جو کہ ساری زندگی اس درگاہ مقدسہ میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے رہے. آج وہ اس عارضی ٹھکانے کو چھوڑ کر اس وطن کی جانب لوٹ چکے ہیں کہ جس وطن میں اللہ والے جائیں تو انہیں سب سے پہلے دیدار رسول عطا ہوتا ہے. میں ان کے برادران کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، تمام سلسلہ والے اور برادری والے زہد الانبیاء حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نسبت عظیم سے تمام خاندان چشت کو ان کے جانے کے غم میں پورا علاقہ آج ان کے جانے کے غم میں اہل چشت سے تعزیت کے لیے حاضر ہے. مجھے بھی ان کے شہزادگان کی اور ان کے بھائیوں کی طرف سے حکم نامہ پہنچا. طالب علم بھی ایک اللہ کے ولی کے مزار کے زیر سایہ حاضری کے لیے مجھے بھی شرف ملا. کروڑ مرتبہ، کروڑوں درجے زیادہ مجھ سے سینئر علماء کرام مفتیان اہل سنت جلوہ فرما ہے. چند منٹ کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے قرآن شریف سے 2 مقامات عالیہ سے 2 آیات بینات کو آہ کر نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. یقیناً 1 تاریخ کو پاکستان کے مختلف اخبارات شائع ہوں، چھپیں، پاکستان اور پوری دنیا کے حالات پڑھنے کے لیے. کسی کی فیکٹری میں، آفس میں، دکان میں پڑھنے کے لیے اگر اخبار آئے تو 1 تاریخ والا اخبار 2 کو لوگ نہیں پڑھتے. بڑی قابل توجہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اخبار بھی وہی ہے
प्रिंटिंग प्रेस से छपता है, मगर एक दिन लोग पढ़ लें तो दूसरे दिन लोग उस अखबार को दोबारा नहीं पढ़ते। पढ़ी लिखी दुनिया से पूछा जाता है कि कल का पढ़ा हुआ अखबार आज क्यों नहीं पढ़ा जाता। उसके जवाब में लोग कहते हैं ये पुराना हो गया है, कल पढ़ लिया था। मैं सारे मजमे को तकलीफ नहीं दूंगा, अपने उलमा से जरूर कहूंगा, एक दिन अखबार की उम्र हो जाए तो लोग उसे पुराना समझते हैं। मुसलमानों 1500 साल हो गए, कुरान पुराना नहीं हुआ। कुरान पुराना नहीं हुआ। समझता है ये तालिब इल्म के यहां बड़ी पढ़ी लिखी दुनिया जलवागर है, खानदान चिश्त के चश्मो चराग यहां जलवा नुमा है, फरीद मिल्लत बद्दीन की खुशबू आज भी उनके मुकद्दस खून से आती है। मैं आपकी खिदमत में दोबारा उलमा की मौजूदगी में ये जुमला अर्ज करूंगा। बहुत अच्छे राइटर का लिखा हुआ कलाम जो किसी दुनियावी मनसब पे लिखा जाए तो लोग कई साल अगर उसे याद रखें तो आखिर कई सालों के बाद यादें मिट जाती हैं, लोग कलाम को पुराना समझने लग जाते हैं। मगर हजरत शेख मोहम्मद फाजिल रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार अक़दस के सामने सजादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह की जुदाई पर मौलवी शफीक आपसे कहता है कि मुद्दतें बीत गई, कुरान की जेर की जगह पे जबर नहीं आई। आपको यहां बोलने में जिस शख्स ने रोका, जिस पीर ने मना किया, जिस मौलवी ने मना किया, हमें उसका नाम लिख के बताया जाए, हम उसका अनाउंस करते हैं कि वो कौन सा पीर इतनी जुर्रत वाला था जिसने खुदा का नाम पुकारने से उम्मत को रोक डाला। और अगर ये पीर ही उसके नाम से पीर बनते हैं तो जोर से आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं। खूबसूरत बात हो रही है कुरान के हवाले से। कुरान मुकद्दस वो अजीम किताब है, वो लारैब कलाम है कि कलाम दुनियावी शुआरा अगर अपने महबूबों की शान में लिखें, महबूब मर जाएं, कलाम खत्म हो जाते हैं। मगर जिस महबूब हकीकी की शान में अल्लाह ने कुरान भेजा, वो कुरान आज तक जिंदा है। जिस पाक नबी के सीने पे उतरने वाला कुरान नहीं मरा। आप उलमा तवज्जो फरमाएं, यहां पढ़ी लिखी दुनिया कहती आप मुल्ला होते हो। मैंने कहा ये मुल्ला इतना ही नाकिस था तो आपके बाबे का जनाजा भी इसी नहीं पढ़ाया है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहिब और उनके हमरा तोड़फा शरीफ से पीर पठान ख्वाजा नसरुल महमूद साहब, उनकी तशरीफ आवरी हो रही है। वली अहद दरबार आलिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर बस थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। हज़रत दीवान पीर अहमद मसूद चिश्ती फ़ारूकी वली है दरबार आलिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और उनके हमरा हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद तोड़सवी पीर पठान लाजपाल सजादा नशीन तोड़सा शरीफ से वो भी आने वाले हैं। और उनके हमरा हज़रत पीर सैयद
علی حیدر شاہ بخاری سجادہ نشین آف دولر شریف وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ عبدالعزیز توگیری سجادہ نشین آف توگیرہ شریف وہ بھی ان کے ہمراہ تشریف لانے والے ہیں۔ پورے پاکستان سے مشائخ حضرات دربار عالیہ بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اور ان کا استقبال کرنے کے لیے صاحبزادہ دیوان پیر طارق فرید چشتی صاحب آپ کے سامنے پیر اویس فرید چشتی صاحب وہ بھی دربار عالیہ میں کھڑے ہیں۔ خواجہ صاحب بھی کافی دیر سے مڑے فون کے صاحب سائیں چیچا بس نہیں موڑے آیا۔ عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد دربار عالیہ میں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ پیر مکرم چشتی صاحب دربار عالیہ میں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ دربار عالیہ حضرت بابا شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ کے آپ کے سامنے تازہ ترین مناظر ہیں۔ قاری شفیق احمد چشتی صاحب وہ خطاب کر رہے ہیں۔ کمالیہ شریف کے مرید ان کے بھی کمالیہ سے بہت بڑی تعداد ادھر پنڈال میں آئی ہوئی ہے۔ کسی کے چہرے پہ آ جائے، وہ جس لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ رات کو بلنے لگ جاتی ہے اور روشنی کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیے، قرآن کل بھی زندہ تھا، وہ کتاب قرآن آج زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ تمہیں گنجے شکر فرید و دین کی ماں خوشبو کی قسم ہے، لفظ سن کر اگر دل بولے تو ہاتھ اٹھا کے بولنا، توجہ سے سننا۔ قرآن میں معجزہ ہے، جس نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ جس نبی کا معجزہ نہیں ہوتا، وہ میرے دوستوں کو بھی ایسا شیخ فاضل رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ سورج